امام حسن مولا حسن کی پیدائش ہوئی ہے، سر جی یہ تانا میرے سرکار کی ذات کو روئے زمین پہ دیا گیا، جواب پہلے وحی کی صورت میں آیا اور پھر مجسم اور اعلیٰ ترین تفسیر سورہ کوثر حضرت امام حسن مولا حسن کی ذات کی شکل میں تولد پذیر ہوئی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اگر شان نزول سورہ کوثر کی بتائیے اور یہ بتائیے کہ تجسیم کوثر کون ہے تو کس قدر لطف آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ڈاکٹر عمر عادل صاحب نے جو کچھ کہا تو یہ تو ان کی محبت ہے، جتنی ان کو مجھ سے محبت ہے اس سے ہزار گنا مجھے بھی ان سے محبت ہے۔ تو عرفی معنی میں ان کا استاد ہوں، جس طرح انہوں نے کہا عرفی معنی میں ہم اکٹھے بیٹھتے تھے، باقاعدہ کوئی استاد نہیں ہوں۔ یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک کو بڑا بنا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اصل استاد یہ ہیں، نہ بالکل نہیں سر، جن سے ہم نے پریکٹیکل لائف کے بہت سارے اسباق سیکھے۔ اور ڈاکٹر عمر عادل صاحب کے ہاں اللہ نے وہ کمالات کچھ رکھے ہیں کہ جو کمالات کچھ غیر معمولی عطائیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ ان کا مطالعے کا ذوق، پھر مطالعے کے بعد ان کا استحضار، اور پھر استحضار کے بعد بر وقت آمد، یہ ہر ایک کو میسر نہیں ہے۔ ہم نے ہزاروں چیزیں پڑھی ہوتی ہیں لیکن موقع گزرتا ہے تو چیز یاد آ رہی ہوتی ہے کہ یہ بات یہ کرنی والی تھی، لیکن ڈاکٹر عمر عادل کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے کہ وہ بر وقت وہ باتیں اس کے سامنے قطار باندھے کھڑی ہوتی ہیں کہ آپ یہ بولتے جائیں اور وہ ہوتی جائیں۔ تو اب ہماری مزاج شناسی کا عالم دیکھیں، جو انہوں نے تمید باندھ کے سورہ کوثر کا مجھے کہا، میں یہ نقطہ سوچ رہا تھا کہ اب یہ بات کرنی چاہیے۔ تو آپ اندازہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے جی۔ یہ محبتوں کا سفر ہے اور اس میں ہماری جو جہت مشترک ہے وہ اہل بیت اطہار بھی ہے، اس میں سے بہت ساری اشیاء۔ ڈاکٹر صاحب جناب سیدہ کی بارگاہ سے مقبول ہیں اور وہ رکھتے ہیں محبت اور وہ عقیدت رکھتے ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، چونکہ عام طور پہ نجی محفلوں میں تو اس کا اظہار ہو سکتا ہے، پبلکلی اس کا اظہار کرنا بھی مناسب نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا۔ اب واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ جی دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کے صاحبزادیاں پیدا ہوتی تھیں، صاحبزادے پیدا ہوتے تھے اور صاحبزادے روبہ حیات نہیں ہوتے تھے، وصال ہو جاتا تھا، تو عرب کے جو مشرکین تھے ان کے ہاں چونکہ یہ ایک مروجہ بات تھی کہ نسب بیٹوں سے چلے گا اور جس کا بیٹا نہیں ہے اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تانا دیا ابتر کا، سورۃ الکوثر ہے۔ تو اللہ رب العزت کو اور رسول اللہ کے بارے میں اللہ کا یہ امتیاز ہے، ہر نبی پر جب تان ہوا تو اس نبی پر اللہ نے وحی کی کہ ان کو یہ جواب دو۔ حضرت نوح پر تان ہوا تو اللہ نے حضرت نوح کو کہا کہ یہ جواب دو، مگر جب رسول اللہ پر تان ہوتا تھا تو اللہ رب العزت براہ راست وحی اتارتا تھا۔ ابو لہب نے حضور کی طرف اشارہ کیا تھا تو اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، درمیان میں رسول اللہ نہیں ہے، خطاب ڈائریکٹ ابو لہب سے ہو گیا۔ یہاں پر یہ ہوا کہ تانا تو رسول اللہ کو دیا جا رہا تھا مگر خطاب اللہ کے رسول نے ڈائریکٹ اللہ نے ان سے کیا جو تانا دے رہے تھے۔ فرمایا کہ تم یہ دیکھتی ہو کہ ان کے صاحبزادے پیدا ہوئے اور میں نے واپس لے لیے؟ اللہ کے بندو، انا اعطیناک الکوثر، ان کو تو میں وہ کثرتیں دینے والا ہوں کہ جس کی نہ کوئی حد ہوگی نہ حساب ہوگا، اور اس کثرت کا اظہار جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کے دنیا میں تشریف لانے اور پھر حضرت مولا علی کے ساتھ ان کا نکاح ہونے اور پھر امام حسن اور امام حسین کے متولد ہونے سے ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ بہت پرانا ہے ڈاکٹر صاحب، بے شک اس کو کہتے ہیں سلسلہ الذہب، یہ سونے کی کڑی ہے۔ بے شک اس کی بنیاد پڑتی ہے ایک حدیث سے، حضور نے فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، یا انا و علی من شجر واحد، علی اور میں ایک نور سے، یہ ایک درخت سے ہیں۔ اور اس کی بہت سارے مفسرین نے اور ائمہ نے تفصیل کی کہ یہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے رسول اللہ کا نور موجود تھا تو سات پنجتن پاک کا نور موجود تھا۔ بے شک نور واحد یوں تھے، ایک نور تھے۔ اور پھر فرمایا ہم پاک ارحام سے، پاک اسلوب سے پاک ارحام میں منتقل ہوتے آئے، گویا کہ سیدنا آدم سے لے کر حضرت عبد المطلب تک یہ نور جڑا رہا۔ بے شک پھر منشا الہی یہ ہوا کہ اس نور کو جدا کیا جائے، تو اللہ نے اس نور کو دو حصوں میں یوں توڑا، نبوت ایک طرف ہو گئی اور امامت ایک طرف ہو گئی اور ولایت ایک طرف ہو گئی، کہ وہ الگ ہوا تو جو نور نبوت تھا وہ سیدنا عبداللہ کو منتقل ہوا، اور جو نور ولایت و امامت تھا وہ حضرت ابو طالب کو منتقل ہوا۔ حضرت ابو طالب سے حضرت علی پیدا ہوئے اور رسول اللہ سے جناب سیدہ پیدا ہوئی۔ اب آپ دیکھیے سر، آپ کی اس بات پہ داد پتہ کہاں سے آ رہی ہے؟
یقین کیجئے جنت سے آ رہی ہے، جنت سے آ رہی ہے کہ آج بتایا کہ ہمارا نور مشترک تھا، اور یہی نور جب جدا ہوا تو جدا اس لیے ہوا کہ سلسلہ امامت اب آپ دیکھیے نا، میں مکمل کروں تو آپ دیکھیے کہ وہ نور کی جدائی اللہ کو ہزار سینکڑوں پشتوں میں اکٹھا رکھا، صرف 2 پشتوں میں جدا رکھا، پھر اللہ کو یہ منظور نہ ہوا، منشا یہ ہوئی کہ فاطمہ اور علی کے نکاح سے لؤلؤ والمرجان وہ پھر ملا دیا، اور جو حسن پیدا ہوئے، امام حسن علیہ السلام آج پیدا ہو رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ یہ نور محمدی کے امین بھی ہیں، نور نبوت کے امین بھی ہیں، اور نور امامت و ولایت کے امین بھی ہیں۔ تو لہٰذا جب ان کا نام پھر رکھا گیا تو ان کا نام بھی، ان کا کوئی معاملہ بھی عام نہیں ہے، کوئی عام نہیں سر جی، نام معاملہ بھی عام نہیں ہے۔ کسی گھر کی بڑی نے نام نہیں رکھا، وہ بچہ تو سب پیدا سے ہوتا بڑا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، حضور تشریف لاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ علی کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی بتاتے ہیں ہارون علیہ السلام کے بیٹے، اس پر میں آگے بیان کروں گا۔ بالکل۔ تو حضور فرماتے ہیں، ایک بڑا زبردست لفظ ہے علی، حضور نے فرماتے ہیں کہ اے علی انا امرتو، مجھے حکم دیا کہ امر آیا ہے میرے اوپر، امرتو وحی کے لیے آتا ہے، مجھے امر آیا ہے کہ میں اس کا نام حسن رکھوں، اور جو امام حسین پیدا ہوئے تھے اس کا نام پھر یہی فرمایا، امر آیا کہ اس کا نام حسین رکھوں، اور پھر حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے یہ نام جاہلیت عرب میں کسی کو نہیں ملے، یہ جنت میں اللہ کے نور میں تھے، اور اللہ نے ان پر اپنے نور کا سایہ کیا ہوا تھا کہ فاطمہ کے گھر یہ پیدا ہوگا تو میں وہ پردہ ہٹاؤں گا اور یہ نا دنیا کو عطا کروں گا۔ کیا بات